نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ چونکہ یہ طویل رکوع ہے تو ایک دفعہ میں تلاوت کروں گا، پھر ترجمے کے ساتھ کروں گا تو زیادہ ٹائم لگے گا، لہٰذا اس کا ترجمہ اور تلاوت ساتھ ساتھ ہی کر دیتے ہیں تاکہ ایک مفہوم کنوے ہو جائے، پورے رکوع کا ایک مفہوم کنوے ہو جائے گا، اور پھر جو گفتگو ہمیں کرنی ہوگی وہ چند آیات کے اوپر سلسلے وار جو۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس میں چراغ، وقمرا منیرا، اور چاند روشن، وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو یہ چاہتا ہو تذکیر حاصل کرنا، یاد دہانی حاصل کرنا یا احسان مند ہونا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین کے اوپر چلتے ہیں آہستگی سے، نرمی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مغلوب الجذبات لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں، منہ کو آتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کے رخصت ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی عباد الرحمن جن کی راتیں اپنے رب کے ہاں بسر ہوتی ہیں، سجداً و قیاما، سجدے میں اور کھڑے رہنے میں، قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے اس یعنی جہنم کے عذاب کو ہم سے، ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا جو عذاب ہے یہ بڑا ہی چمٹ جانے والا ہے، پیچھا نہ چھوڑنے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً اس کی جو جائے رہائش ہے مستقل کے اعتبار سے بھی، پرماننٹ رہائش کے اعتبار سے بھی، اور عارضی یعنی کسی لمحے کے لیے بھی وہ کوئی خوشگوار نہیں ہے۔ والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں یعنی حد سے آگے نہیں بڑھتے، اور نہ اس میں بخل کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیان میں رہتے ہیں، میانہ روی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو کہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کرے گا، یلقا اثاما، تو وہ تو گناہ میں جا پڑا یعنی اپنے کیے کی پاداش میں بھگتے گا۔ یضاعف لہ العذاب، ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب اس میں بھی خاص اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے پہلے بھی کچھ ہو رہا تھا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ داخل کیا جائے گا اس میں اہانت آمیز یعنی ذلیل کر کے۔ إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا، اور جس نے عمل کیا ایسا عمل، عملاً صالحا، نیک عمل کیا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، نیکیوں سے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس کسی نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، اس نے تو توبہ کی اللہ کی جناب میں، یعنی اپنا عمل بھی اگر پھر درست کر لیا تو گویا اس نے توبہ کا حق ادا کر دیا۔ الی اللہ متابا، یعنی توبہ کر کے اس کا توبہ کا حق ادا کر لیا، لوٹ گیا واقعتاً، خالی زبانی نہیں، واقعتاً وہ لوٹا ہے اللہ کی جناب میں۔ والذین لا یشہدون الزور،
اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی وجہ سے کسی لغو بات پر ان کا گزر ہو جائے تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں ڈیرے نہیں لگا لیتے، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، یعنی اکراماً وہاں سے گزر جاتے ہیں. وہ جسے حدیث کی روح سے بھی میں نے کہا تھا نا کہ ترک مالا یعنی وہ ترک کر دیتے. ایک تو وہ یہ ہے، لیکن آ بھی جائے راستے میں کوئی واسطہ پڑ بھی جائے، آپ گزر رہے تھے لیکن کوئی محفل سجی ہوئی تھی، کوئی گانا بجانا ہو رہا تھا، تو وہ وہاں سے اکراماً گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ عباد الرحمن ہے کہ جب انہیں یاد کر دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر نہیں گر پڑتے اندھے اور بہرے بن کر. یعنی وہ ایک یہ نہیں سبحان اللہ واہ جی واہ یہ نعرے نہیں لگاتے، بلکہ ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اندھے اور بہرے بن کر ان آیات کے اوپر نہیں گرتے. والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ پروردگار ہمیں عطا کر اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں کر دے پیشوا نیکوکاروں کا، پرہیزگاروں کا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملے گا بالا خانہ، یعنی ڈبل منزل کوٹھیاں. وَيَقُولُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کی ملاقات ہوگی وہاں دعا اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ جگہ ہے جو ہمیشہ رہنے کی ہے، عارضی اعتبار سے بھی اور مستقل اعتبار سے بھی اچھی جگہ ہے. قل ما یعبؤ بکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا، فقد کذبتم، تو پس تم نے جھٹلا دیا ہے. فسوف یکون لزاما، تو عنقریب آگے کو ہونی ہے پھر مدبھیڑ. یہ ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع. اس سے پہلے ہم نے جو بھی ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے عمل صالح کا، یعنی اس سے پہلے ہم نے ایمان پہ گفتگو کی، اس سے پہلے ہم نے 4 چیزوں پر گفتگو کی، پھر ایک ایک کو لیا. ایمان پر ہم نے مباحث ایک تدریج کے ساتھ ختم کیے. اب ہماری جو گفتگو چل رہی تھی عمل صالح پر، تو ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے، پھر ہم پڑھیں گے ایک خاندان کا کیا ہے، پھر معاشرے کا کیا ہے، پھر ریاست کا کیا ہے. تو ایک فرد کے عمل صالح کے ضمن میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں. وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، اور اسی طرح سورہ معارج کی 19 تا 36 ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کارنر سٹون یا بیسک سٹون کون سے ہیں کہ جن کے اوپر ایک بندہ مومن کی شخصیت جو ہے وہ تعمیر ہونی چاہیے. اور میں نے اس کو تعبیر کیا تھا کہ جیسے ایک بلڈنگ کا گرے سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے پلرز ہیں، اس کی چھت ہے، یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اصل عمارت کی مضبوطی کا انحصار اس گرے سٹرکچر پر ہے، نہ کہ ان ٹائلوں پر ہے اور یہ پردوں پر ہے اور یہ رنگ و روغن پر ہے. تو لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، اس سے بلڈنگ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اصل میں بنیاد پیچھے ہے. تو وہ جو کارنر سٹون تھے وہ کیا تھے، ان کو ذرا 6 یا 7 جو ہے وہ میں نے کہی تھی کہ جو بنیادیں ہیں جن پر ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت کو اٹھنا چاہیے. ان میں سے سب سے پہلی کیا تھی، نماز. نمبر 2 لایانی کاموں سے چھٹکارا، اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا. نمبر 3 اپنے مال کا خرچ کرنا. اور نمبر 4 تھا سیکس ڈسپلن، وہ ہو. اور نمبر 5 وعدہ اور امانت. یہ 6 ہوگی، 5 اور 6. وعدے کی پاسداری اور امانت کا پاس. 7ویں ایڈ کر لے اگر سورہ معارج میں وہ آئی تھی کہ وہ یعنی گواہی سے کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ 7ویں آ جائے گی. اور پھر اول و آخر پھر نماز آ گئی تھی کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت نماز کے گرد گھومتی ہے. جب نماز اس کی شخصیت میں رچ بس جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نماز کے بعد ملیں گے، ظہر کے بعد میں آؤں گا، عصر کے بعد آپ تشریف لائیے گا. پھر یہ اس کی روٹین بن جاتی ہے. اب آ جائیے کہ ان بنیادوں پر اگر کوئی شخصیت تعمیر ہوگی،
اس کی خود تعمیر خودی، بلکہ علامہ اقبال کے ڈے کے حوالے سے سمجھ لیں کہ تعمیر خودی کا یہ جو پروگرام اقبال نے دیا ہے، یہ جب خودی تعمیر ہو جائے گی، یہ جب میچور ہو جائے گی، تو ایک تو یہ تھا کہ انسانی شخصیت ان بنیادوں پر اٹھے، لیکن ایک پوری طرح میچور شخصیت جو ہے اس کے کیا اوصاف ہوں گے، یا جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو، یا قرآن کا انسان مطلوب، قرآن چاہتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، ایک آدمی کیسا ہونا چاہیے، کیا اس کے اوپر پھل اور پھول لگے، اس کا بیان ہے یہ جو ان 17 آیات کے اندر اب آئے گا۔ تو اس میں آغاز میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابتدائی آیات اور آخری آیات آپ کو irrelevant لگے، لیکن جب ہم اس کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بڑی ہی آپس میں ریلیونٹ ہے۔ مثلا شروع میں آ رہا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ اب یہ کیا شے ہے، کس طرح سے ہے، یہ متشابہ بات ہے، ابھی ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے۔ ویسے لفظی کہیں گے تو برج کہتے ہیں کسی شے کے تبرج الجاہلیہ، وہ جو سورہ نور میں اور آتی ہے نا آیت کہ بن سنور کر جو ہے نکلنا، عورتیں چاہتی ہیں کہ نمایاں ہوں، تبرج الجاہلیہ والا معاملہ کہ ویسا نہ کروں۔ تو اصل میں برجیاں کہتے تھے، شہر کی جو فصیل ہوتی تھی اس کے اوپر جو برجیاں ہوتی تھی جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے پہرے دار یا حفاظت نگران کرنے والے جو گارڈ ہوتے تھے، وہ شہر کی حفاظت کرنے والے۔ تو باہر سے ایک آدمی اگر آتا تھا دور سے، آپ اندازہ کریں اس زمانے کا، گھوڑے پر آ رہا ہے، اونٹ پر آ رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اسے نظر آتی تھی وہ شہر کی برجیاں نظر آتی تھی۔ تو اسی طرح عورت کا نمایاں ہونا بھی یہ کوئی پسندیدہ نہیں کہا گیا۔ تو اسی طرح آسمان میں یہ جو کہا گیا برج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی حفاظت کا نمایاں مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، کوئی حفاظت کا نظام ہے، اس کو وحی کے ضمن میں بھی لیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ متشابہات میں سے ہے، ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اکثر الفاظ آ جاتے ہیں کہ 7 آسمان، ویسے تو بلندی کے معنوں میں بھی اس کو لیا گیا ہے۔ اسی طرح 7 شدائد اور 7 طرائق، یہ الفاظ بھی قرآن میں آئے کہ 7 بڑی مضبوط چنائیاں ہیں جو کر دی گئی، 7 راستے ہیں جو کر دیے گئے آسمانوں کے معنوں میں۔ لیکن انسانی علم ابھی تک وہاں نہیں پہنچا کہ ابھی اصل حقیقت آسمانوں کی بھی واضح کر سکے۔ لیکن جس تیزی سے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بول جلد آسمانوں کی حقیقت بھی ہم پر آشکارا ہو جائے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور بنایا ہے اس میں ایک چراغ، یعنی سورج جو ہے اس کو چراغ کہا گیا۔ اور آج اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے ایک چراغ کے حوالے سے کہ اس میں کمبسچن کا عمل بھی ہے۔ سورج چراغ میں کیا ہوتا ہے، تیل بھی اس میں خود ہی ڈلا ہوتا ہے اور وہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس کی جو لالٹین یا چراغ کے اندر، اسی طرح سورج کے اندر بھی از خود جو ہے وہ سارا پروسیس ہو رہا ہے اور وہ جل رہا ہے۔ اور کہا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند روشن ہیں، تو دونوں روشن، تو قمرًا مُنِيرًا، اور چاند کو کر دیا روشن۔ تو چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ آج ذرا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ چاند کیا ہے، ریفلیکٹر ہے، یہ اصل میں تو روشنی لیتا ہے سورج سے ہی لیتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات کو بھی بنایا اور دن کو بھی بنایا۔ خلفہ میں دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ ایک آپ کہتے ہیں نا اختلاف، یہ بھی ہے نا کہ اختلاف سے بھی ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا ہے، خلف الرشید۔ ہم ظفر صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے خلف الرشید ہے، ان کے ظفر صاحب کے والد صاحب بھی آئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظفر صاحب ان کے خلف الرشید۔ تو خلف الرشید ان یعنی نیک بیٹے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اچھے بیٹے کے معنوں میں۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ پیچھے جو آنا، خلیفہ۔ تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ ایک رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے بھی آتے ہیں اور ایک دوسرے میں اختلاف بھی ہے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا اور رات کو تاریک کر دیا، اور ان دونوں کی تضاد سے کچھ مقاصد ہیں جو پورے ہوتے ہیں۔ رات کو آپ آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، دن کو بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اسی طرح پورا نظام جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے، رات کو پودے کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے جو سانسوں کا نظام ہے وہ سارا بدل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اختلاف ہے، اور اسی اختلاف سے ساری چیزیں جو ہے وہ مقاصد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور یہ سارا کیوں ہے، لمن ارادہ، یہ لام استفادہ، لام فائدہ،
یہ جو لام ہے نا لمن، جو کوئی یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے، ارادہ چاہتا یہ ہے، یا ذکرہ کہ اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ اصل میں قرآن حکیم کوئی اللہ تعالیٰ کو، اس کی ذات کو اس طرح سے ثابت نہیں کرتا کہ دلیلیں دے دے کر کرے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ معرفت رب یہ تمہارے اندر موجود ہے، دنیا میں تم بھول جاتے ہو، مصروفیات ہیں، جذبات ہیں اور نفس کے تقاضے ہیں، ان کے تحت جب انسان اس کے اوپر بھول جاتا ہے اور گرد پڑ جاتی ہے، تو قرآن حکیم اس کو ہٹا کر اس گرد کو، اس کو صرف آپ کی اندر کی بات کو تازہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے اس بات کو تازہ کرنا، او ارادہ شکورا، یا یہ چاہتا ہے کہ وہ شکر کرے، احسان مند ہونا چاہتا ہے کوئی شخص اگر، تو یہ دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کی نشانیاں ہیں، اس میں وہ پورا درس یاد کر لیں۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، یہ بھی آخری ہے، وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع تھا، وہاں کیا تھا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی جسے کوئی یاد نہ آئے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا آسان ہو جانا چاہیے۔ وہ جو ڈاکٹر مورس بکائی نے بات لکھی ہے کہ آخر یہ والی پہلی بات کوئی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا جعل فیہا سراجا، آج سورج کی جو حقیقت ہمیں معلوم ہے اس سے پہلے لوگوں کو معلوم تھی، یا جو چاند کی حقیقت ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ پہلے لوگوں کو معلوم تھی۔ تو ان نشانیوں سے تو اور یاد دہانی ہونی چاہیے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یا تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے، یا ایسے نظام تعلیم اور تربیت سے آپ گزرتے ہیں کہ وہ ختم کر دی جاتی ہے اندر جو روشنی ہے۔ یہ بھی ہے مسئلہ۔ وہ جو مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے نا کہ اس نظام تعلیم سے گزر کر اگر کوئی آدمی صحیح رہ جائے تو یا تو وہ مادرزاد ولی تھا یا نیرا کودن تھا، یہ الفاظ ہیں ان کے، یا تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے کیا پڑھا ہے، یا مادرزاد ولی تھا۔ تو یہ جو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ سارا دنیا میں اس وقت نظام تعلیم اور تربیت چل رہا ہے، یہ اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اندر روشنی رکھی تھی۔ اللہ نور السماوات والارض، اب دوسرے رکوع کو بھی جوڑ لیں جو پڑھا تھا ہم نے سورہ نور کا، وہ چراغ اندر ختم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بالکل ان کائنات کے ان حقائق، اس کے اوپر سے پردے ہٹنے کے باوجود بھی یاد دہانی وہ والی نہیں ہوتی جو چاہیے۔ تو یہ المیہ ہے آج کے دور کا۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے اس سے یاد دہانی اخذ کرنا یا احسان مند ہونا، اصل میں جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان کا ایک مسئلہ تاریخ میں تو یہ بھی رہا ہے نا کہ یہ سورج ہی سے سارا نظام چل رہا ہے، سارا کچھ جو ہے ہوائیں ہیں، پانی ہے، اگنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں پر ہم گفتگو کر چکے تفصیل سے۔ تو اس نے سورج کی پوجا شروع کر دی، آخر والدین کی وہ احسان مندی مانتا ہے تو والدین کی خدمت کرتا ہے، اب سورج کی کیا خدمت کرے؟ یہ سورہ لقمان کا وہ جو دوسرا رکوع ہم نے پڑھا تھا وہ بھی ساتھ میں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے بھلے کو، اور بھلا کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کی فطرت ٹھیک ہے، فطرت صحیح سالم ہے اگر اس کے اندر شکر کا مادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جتنے اس وقت تک ہم نے وہ ایمانیات کے حوالے سے جتنے بھی درس رکھے ہیں وہ ان دو آیات کے اندر آ گئے۔ اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جو یہ شکر، تو اب ذرا انسان کا یہ جو ورلڈ ویو بنتا ہے، اب انسان ذرا ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کسی کے بس کی بات، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا اتنا نظام، کائنات کا یہ نظام کسی کے بس کی بات ہے کہ کوئی یہ سارا چلائے اور اتنا کمپلیکیٹڈ نظام اس انداز میں چلائے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی چلا سکے۔ یہ تو وہی ہستی ہے کہ جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور اس نے بنایا۔ اس خالق کائنات کی طرف جتنی سائنس اور جتنا علم یہ کھلے گا اس کی حقیقت اور منکشف ہوتی چلی جانی چاہیے۔ اور انسان کا اب اگر ایک لمحے کو انسان یہ سوچے اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم بنایا کس لیے اللہ نے؟
میرے لیے. اب جب انسان یہ سوچے کہ یہ سارا سورج، یہ ساری چیزیں، ہواؤں اور پانی کا نظام، یہ اللہ نے کس لیے بنایا؟ میرے لیے بنایا. تو اس کا دوسرا لازمی نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ شکر. وہ سجدے میں گر پڑے گا. اب یہ ہے وہ شعوری انداز میں انسان کا جھک جانا، اس شکر کے درجے میں آ جانا، سوچ سمجھ کر آ جانا کہ کیا کیا نعمتیں ہو رہی ہیں اس کی میرے اوپر، ہر لمحے ہو رہی ہیں، اور میری خاطر کتنا بڑا کارخانہ قدرت ہے جو چل رہا ہے. تو یہ تو بنیادی بات تھی. ابھی فی الحال یہ irrelevant لگے گی، لیکن اس کو ہم آگے جوڑیں گے. عباد الرحمن سے آخر اس کا تعلق کیا ہے؟ اب یہ بات کرنے کے بعد کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں عباد الرحمن. یہاں رحمان کو بھی ذرا اندازہ کریں. اللہ کا نام جو رحمان ہے، جس کی رحمت بے پایاں کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے. جب وہ کہتا ہے نا میرے بندے، تو اس میں بڑی ایک خاص محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب خصوصی التفات اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، خصوصی کرم اور محبت سے اللہ تعالیٰ کہتے تھے نا، تو کہتے تھے میرا بندہ. قرآن حکیم میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بڑی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات کہاں سے کہاں تک، اپنے بندے کو لے گئی. اور اگلی صورت میں کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کل شکر اور کل حمد و ثنا اس کے لیے جس نے اتاری کتاب کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر کتاب اتاری. والذی انزل آیات بینات. اور وہی ہے کہ جس نے والذی انزل عبدہ، جس نے اتاری اپنے بندے پر یہ آیات بینات. تو بڑا خصوصی، بلکہ اس سورت کے تو آغاز ہی اسی طرح ہوتا ہے سورہ فرقان کا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے پر یہ فرق کرنے والی اتاری، تاکہ کیا کرے؟ اس سے کل جہان کو خبردار کرتے. تو یہ خود تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک محبت اپنے بندوں سے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اور اللہ کے وہ محبوب بندے. اب یہاں اس لحاظ سے اگر میں ترجمہ کروں گا تو بعضوں نے کیا بھی ہے، تو وہ محبوبیت بیچ میں آ جائے گی کہ اللہ کے وہ محبوب بندے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ نرمی سے، آہستگی سے. یہ جو انسان کی باڈی لینگویج ہے یہ بہت کچھ بتا دیتی ہے. تکبر، غرور، یہ نہیں. وہ اس زمین کے اوپر پھر بڑے نرم چال چلتے. وہ اکڑ جائز ہے تو کس کے لیے ہے؟ فوجیوں کے لیے جائز ہے، دشمن کے مقابلے میں، سویلین کے مقابلے میں نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر چلتا ہے ایک مجاہد اس شان کے ساتھ، یا وہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ذرا ذہن میں لے آئے، تو ویسے وہ اللہ کے بندے کیا ہیں؟ نرم چال چلتے ہیں زمین پر. وہ اکڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر ان کی عاجزی اور چال میں ہوتی ہے. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا یہ جاہل کون ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. عام طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جاہل وہ لوگ ہیں جو آدمی پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن نہیں، عربی میں یہ نہیں ہے. جاہل وہ آدمی کہ جس کے اوپر جذبات کا غلبہ ہو، جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے. اسی ضمن میں ابو جہل کہلاتا تھا، ورنہ ابو جہل تو بعد میں دیا گیا نا اسے خطاب. تو ویسے وہ کیا تھا؟ نہیں، اس کو معاشرے میں کیا مشہور تھا حضور سے پہلے؟ ابو الحکم. بڑا حکیم اور دانا آدمی، دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں. ایسا تو نہیں تھا کہ ان پڑھ جائے. لیکن جاہل کس وجہ سے کہا؟ کہ اس کے جو جذبات تھے، تکبر تھا، قومی اہمیت تھی، جو بھی تھا، وہ اس کی عقل پر غالب آ گیا. یہاں ایک اور نقطے کا اضافہ کر دوں. میں نے کہا تھا کہ ایک ہے اس نفس کا تزکیہ، وہ سورہ مومنون کیا. یہاں عقل کا تزکیہ ہوگا، غور و فکر کا. یہ پچھلی آیت سے بھی جڑے گا.
تو وہ آدمی جو مغلوب الجذبات ہو. اب یہ ہوتا کیوں ہے اس کو سمجھ لیں، بلکہ آیت سے پچھلی سے جوڑ لیں. ایک آدمی کا اگر ورلڈ ویو بنا نہیں جو پچھلی آیت کے مقابلے میں، تو اب وہ کس جذبے کے تحت زندگی گزارے گا؟ جو وہ نفسانی جذبے ہیں ان کے تحت، جو اینیمل انسٹنکٹ ہے ان کے تحت وہ زندگی گزارے گا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یا پیٹ کی خاطر، یا سیکس کی خاطر، یا ارج ٹو ڈومینیٹ کی خاطر. یہی جذبات ہیں نا جو انسان، تو اسی کی خاطر جو ہے وہ اپنا کرے گا، گزارا کرے گا. اگر وہ ویسے نرمی سے بھی چلے گا تو وہ اس کی اپنی ہوگی. وہ کوئی مسکرائے گا بھی تو اب یہ وہ مسکراہٹ نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ صدقہ ہے دوسرے. وہ کاروبار کے لیے مسکرا کر بات کرے گا. وہ ساری چیزیں پھر مصنوعی انداز میں اختیار کرے گا. اس کے پیچھے اچھا موٹیو کیا ہے؟ پھر دیکھیں نا، آخر زندگی گزارنے کا یا کام کرنے کا اگر یہ اوپر والا موٹیو ہٹا دیتے ہیں تو پھر موٹیو یہی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کے پیچھے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو جذبات کے تحت زندگی گزار، اگرچہ پی ایچ ڈی ہو. اب اس جذبات کے تحت جب وہ زندگی، اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہو. اب جب ایسے بندوں کو یہ والی بات جو اوپر ہے، یہ دین کی اور ایمان کی اور یہ اللہ کے دین کی سمجھائی جائے تو انہیں تو سمجھ نہیں آتی. پھر وہ کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف ہے. آمن السفہاء، یہ تو ناسمجھ ہے، بیوقوف ہے. اب یہ مسئلہ ہے اصل میں اس آدمی کو کہ جس کے زندگی کے موٹیو یہ ہے، اسے اب جب آپ یہ اللہ کی باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی. تو اب اس کا ایک فطری معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، بھئی یہ میری بات سمجھ نہیں رہا. تو ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا. یا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کوئی آدمی کسی بات پر اڑ جاتا ہے، ویسے وہ ٹھیک ہے، فطرتاً بھی ٹھیک ہے، لیکن کہیں ایک آدھ جگہ پہ سوئی اٹک گئی اور ادھر میں نے تہیا کر لیا کہ اسے بات سمجھا کے ہی آج چھوڑنی ہے، تو یہ جھگڑا ہو جائے گا. اچھا پھر ہم جیسا کوئی بندہ بات کرے تو وہ شیطان اور ذرا ایکسپلائٹ کرتے تو کہتے ہیں یہ بڑے اجڑ ہیں، بدتمیز ہیں، معاملہ اور دگنا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ جب ان کوئی مغلوب الجذبات آدمی تمہارے منہ کو آئے، بات نہ سمجھ رہا ہو، تو لٹھ مار کے جدا نہیں ہونا، بلکہ حکمت کے ساتھ کنارہ کشی کر لینی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بات سمجھ نہ رہا ہو، کسی اور وقت سمجھ آ جائے. آپ گویا کہ اس وقت اگر اسے زبردستی سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز درمیان میں آڑے آ جائے کہ پھر وہ دروازہ ہی بند ہو جائے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں. بھائی پھر کبھی بات کر لیں گے، ابھی بات سمجھ میں نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، وہ گھر جا کر غور کرے تو اسے سمجھ ہی آ جائے کہ میں کس بات پر جھگڑا کر رہا تھا. تو اب یہ ذرا اس حوالے سے غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو پہلی آیت سے جو ہم نے تعلق جوڑا کہ وہ لوگ جو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا کا وہ تصور اور کائنات کا وہ اگر نہیں رکھتے، ایک ورلڈ ویو نہیں رکھتے اور جذبات کے تحت زندگی گزارتے ہیں، انہیں پھر جب آپ یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹکراؤ ہوگا. اور اس ٹکراؤ میں ضروری ہے کہ غصے میں نہ آیا جائے. اور اگر کوئی شخص کسی وقت بحث مباحثے میں اڑ گیا ہے، کہیں کسی نقطے میں پھنس گیا ہے، تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کر لی جائے. قالو سلامہ. قالو سلامہ کا یہ مطلب نہیں ہے میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، یہ تو وہ بات آئے گی پھٹے منہ، یہ تو گویا کہ اگلا جھگڑا شروع. تو وہ قالو سلامہ سے بعض لوگوں نے اس طرح کا انداز بھی لے لیا ہے کہ بھائی تم تو جاہل آدمی ہو، میں تم سے بات ہی نہیں کرتا. نہیں، یہاں یہ حکمت مراد نہیں. یہاں حکمت یہ مراد ہے کہ اچھے طریقے سے، سلامتی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ انسان رخصت ہو، علیحدہ ہو، تاکہ آئندہ بھی گفتگو کی گنجائش رہے. اس کو سمجھیں.
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے ہاں سجدے میں اور قیام میں۔ اچھا، یہاں فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، فرض تھے وہ بنیاد پر، ایک آدمی کی جو شخصیت اٹھ رہی ہے، گویا کہ یہاں جب نماز کا ذکر ہوتا تو فرض نماز انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ جو پوری طرح گویا کہ میچور شخصیت ہے، یہ جو آدمی لڑ پڑتا ہے، بلکہ پہلے میں بھی دیکھ لیں، یہ جو آدمی لڑ پڑتا ہے آگے سے گفتگو میں، سمجھانے والا بھی، یہ کسی وقت ہو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی میچور شخصیت نہیں ہے۔ میچور ہونے کی علامت یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رخصت ہو، اور ایک میچور شخص جو ہے وہ اپنے رب کے ہاں رات بھی گزارتا ہے۔ یہ چونکہ آیات جو نازل ہوئی ہیں تو یہ اس زمانے کی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کے نصف کی آیات ہے۔ اس وقت ابھی نماز کا نظام یہ پنجگانہ نہیں آیا تھا، شروع میں بالکل نماز تہجد ہی فرض تھی ہر آدمی پر، وہی رات، پھر آہستہ آہستہ صبح اور شام کی ہوئی، پھر یہ جا کر ابھی جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی تھی سن 10 میں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وہ والا معاملہ وہاں ہوا، وقرآن الفجر، اور یہ جو تہجد، وہاں پھر نماز تہجد باقاعدہ اصطلاح کے طور پر پھر معاملہ ہوا ہے، نافلہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اضافی طور پر وہ برقرار رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے نماز تہجد کی، اور 8 رکعتیں وہ اور 3 ساتھ وتر کی ہو جاتی تھی۔ تو یہ یوں ایک معاملہ تہجد کا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جوف اللیل، رات کے درمیانے حصے میں، آج کل زیادہ تر اس کو ضمیمہ بنا دیا گیا ہے فجر کا ہی، اور فجر سے پہلے تھوڑا اٹھے آپ نے پڑھ لی اور اس طرح سے کر لی۔ تو بہرحال وہ لوگ اپنے رب کے ہاں پھر سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم سے اس جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس جہنم کے عذاب سے نہ چنت ہو جائے، نہ بے خوف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ذرا اچھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ میں تو اللہ کی بندگی اس لیے کر رہا ہوں کہ جہنم سے تو میں ڈرتا ہی نہیں، میں محبت میں کر رہا ہوں اور اس طرح سے کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ باتیں ہوں گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وہ کیا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی کس سے، اس سے ڈرے۔ اور اس کی مثال ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں اور پتہ چلے کہ ایک آدمی بچ گیا ہے تو میں امید کروں گا، اور اگر سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور ایک آدمی پیچھے پتہ چلے کہ دوزخ میں، سارے انسان چلے گئے، تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہو گئی۔ تو یہ جو جہنم کا معاملہ ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی غلط رنگ ہی نہ دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ اسے ڈھانپ لے۔ تو کسی نے بڑی ہمت کر کے حضور سے پوچھا آپ بھی؟ تو حضور نے سمجھانے کے لیے ہمیں بھی کہا ہاں میں بھی۔ تو یہ جو زندگی ہے تاکہ بین الخوف والرجاء، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ امید اتنی ہو جائے کہ آدمی عمل چھوڑ دے، اور خوف اتنا ہو جائے کہ اس سے رحمت کی امید نہ ہو، توبہ کی امید نہ ہو۔ یہ بھی ان دونوں کے درمیان آدمی رہے، اور رات رب کے ہاں گزارنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی فخر، کوئی تکبر، کوئی عجب یہ نہ پیدا ہو، بلکہ وہ ڈرتا رہے۔ ان عذابھا کان غراما، یقیناً جو اس کا عذاب ہے اس جہنم کا وہ بڑا ہی چمٹ جانے، غرامہ کہتے ہیں وہ شے جو پیچھا نہ چھوڑے، یہ پیچھا چھوڑنے والی شے نہیں ہے، یہ مسلط ہی رہے گی۔ انہا سات مستقر و مقامہ، اچھا یہ جنت کے مقابلے میں آیا ہے، وہاں بھی تھا سات مستقر و مقامہ، جنت کے معاملے میں بھی یہ آیا تھا حسنت مستقر و مقامہ، اور یہاں آ گیا
سات مستقر و مقامہ، یہ جو ایسی جگہ جہنم کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آدمی وہاں گوارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیوں بتائیے، یہاں کنٹراسٹ کے طور پر سمجھ لیں کہ بری سے بری جگہ پر بھی انسان چلا جائے نا، سرائے گوبی میں بھی یا انٹارکٹیکا میں بھی چلا جائے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرتا ہے۔ وہ یہ اب سردیاں ہیں نا، برف باری میں لوگ مری جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، برف کو کیا کرتے ہیں، انجوائے۔ لیکن وہ اگر سال بھر رہنا پڑ جائے تو وہ جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ عذاب برس رہا کہ دوزخ کا، ٹھنڈے دوزخ کا منہ کھل گیا، ہماری تو زندگی اجیرن ہو گئی۔ تو جو وہاں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے تو ان کے لیے اس میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں۔ یہ جو یہاں سے جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک ہے، اور ایک ہے اچھی سے اچھی جگہ پر بھی انسان مستقل رہے تو اکتا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو جنت کی بات آئی، تو دوزخ تو ایسی شے ہے کہ جہاں ایک لمحے کو بھی آدمی جائے تو انجوائے نہیں کر سکتا، اسے خوشگوار نہیں ملے گی۔ تو نہ وہ عارضی اعتبار سے اور نہ مستقل اعتبار سے۔ ویسے ہمارے شناختی کارڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے نا، یہ عارضی پتہ ہے اور یہ مستقل پتہ آدمی کا۔ تو عارضی جائے اعتبار سے بھی اور مستقل جائے اعتبار سے بھی۔ تو مستقل پتہ آپ کو بھی لکھوانا چاہیے کہ کون سا ہونا چاہیے آپ کا وہاں پر، وہاں کی آئیڈینٹی کے اعتبار سے۔ تو بہرحال، اور اسی طرح جنت جو ہے عارضی بھی اور مستقل بھی، یعنی وہاں آدمی لاکھوں برسوں بھی رہے تو وہ ایسی شے ہے کہ وہاں اکتائے گا نہیں۔ تو یہ ایک آپس میں جو کنٹراسٹ ہے اس کو سمجھ لیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ اذا انفقوا، جب بھی خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اس میں اسراف نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف ہے ایک چیز آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کی چیز پر زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ اسراف ہوگا۔ مثلا سردیاں ہیں، جوتے آپ کی ضرورت ہے، کوٹ آپ کی ضرورت ہے، سویٹر آپ کی ضرورت ہے، گرم کپڑے ضرورت ہے، لیکن آپ کی چادر کے مطابق اپنے لیتے ہیں تو پھر یہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن آپ کی ہمت، آپ کی جیب اجازت دے رہی تھی کہ آپ 4000 کے کپڑے لیں تو آپ نے 6 یا 8 کے لے لیا، آپ نے اسراف کیا۔ آپ کی جو بھی ڈومین تھی اس میں آپ کو 2000 کے جوتے لینے چاہیے تھے، آپ نے 2500 کے لیے 500 اسراف کیا۔ تو وہ شے جو ضرورت کی ہے لیکن اس پر زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر وہ شے ہے کہ جو سرے سے ضرورت ہی نہ ہو۔ تبذیر کا ذرا معاملہ آگے آئے گا، معاشرے کے حوالے سے اس کے کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں وہ وہاں گفتگو ہوگی، یہاں تو ذاتی اعتبار سے۔ اچھا، اسی طرح لم یقتروا، وہ کمی نہیں کرتے، اس اعتبار سے بھی کہ ایک چیز آپ خرید سکتے ہیں، ضرورت ہے، اور آپ خریدنے کو تیار نہیں ہیں، لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے نکلوں، اچھی گاڑی میں نکلوں تو لوگ مانگ ہی نہ لیں کچھ، اپنی حالت جو ہے وہ خراب کیے رکھے، یہ بھی درست نہیں۔ بلکہ اس کی آخری حد تو یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے اور ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو قرضہ لے کر بھی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا مسئلہ ہو گیا، اس کو مجھے کھولنا پڑے۔ قرضہ لے سکتے ہیں کیا مطلب کہ کوئی آپ نے کوئی ایسی تقریب کرنی ہے کہ جس کے اوپر فضول خرچی ہو اور وہ سارا کچھ ہو، اس قرضے کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہے کہ جو ضرورت کی شے تھی اور وقتی طور پر آپ اس کو نہیں لے رہے تھے، اس کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ لیکن قرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے، لیکن اس حساب کتاب کو دیکھ کر کہ یہ قرض میں اتاروں گا کیسے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ اس قرض کی یہ پلاننگ کرتے ہوئے کہ کیسے ہوگا، میرا سرمایہ یا میرے اثاثہ جات یا میری چیزیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہاں، ایک بہت بڑی ذمہ داری پہ انسان فائز ہو، وہ والا معاملہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ 80,000 درہم ان پر قرضہ چڑھ گیا تھا دور خلافت۔ آج تو حکمران ہمارے اوپر چڑھا دیتے ہیں، ان کے اوپر چڑھ گیا تھا۔
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ حساب کتاب کرو مرنے سے پہلے، میرے اوپر جو قرض ہے کیسے ادا ہوگا، میرا مکان بیچ دینا اور قرض ادا کرنا۔ تو انہوں نے کہا ابا جان قرض بہت زیادہ ہے آپ پر، یہ مکان سے ادا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میری فیملی کو کہنا، بنو عدی کے اوپر کو کہنا کہ میرا قرض ادا کر دے میرے پیچھے مرنے کے بعد، اور اگر بنو عدی کی استطاعت سے باہر ہو گیا تو قریش سے کہنا کہ میرا عرض کر دے۔ یہ فرق رہا ہے اس ذمہ داری کے اعتبار سے۔ تو ایک ہے وہ ہائر لیول، جیسے کہیں کہ اپنے منہ سے بھی موت مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی آرزو کرنا منع، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ مجھے اٹھا لے، لیکن وہ کس اعتبار سے کہا؟ یہ اس ذمہ داری کے اعتبار سے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جب حج کر کے آخری آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حج پر واپسی پر انہوں نے اسی درخت کے نیچے قیام کیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس کے سائے تلے لیٹ گئے، لیٹے ہیں اور کہا کہ عمر کی ہڈیوں میں اب وہ سکت نہیں رہی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر ڈالی ہیں اب ان ہڈیوں میں سکت نہیں رہی کہ اٹھا سکے، اس سے پہلے کہ میں ان ذمہ داری سے ناکام ہو جاؤں مجھے کیا کر، مجھے اٹھا لے اللہ۔ تو ایک اس رسپانسبلٹی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، تو جہاں خرچے کی ضرورت ہے وہاں خرچہ کرنا چاہیے، لیکن ضرورت کا ہی کرنا چاہیے، اس سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس دو کے درمیان کیا کرنا چاہیے انسان کو، درمیانی راستہ اختیار کرے، میانہ روی۔ اچھا یہی سب سے مشکل کام ہے دنیا میں، اعتدال پسندی سب سے مشکل ہے دنیا میں۔ انسان ذرا تشدد پسند واقع ہوا، یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر انسان کا اپنے بارے میں فیصلہ کرنا یہ معاملہ ہے۔ اب یہ جو تین چیزیں آگے آ رہی ہیں، یہ جس وہ معاشرے میں رہ رہا ہے اس پر بڑی افیکٹو ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، بلکہ اس آیت کا میں ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، میرا خیال ہے ہم کلوز کرتے ہیں چونکہ مغرب شاید ہونے کو ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو۔ اچھا 10 منٹ، پھر اس کو ذرا تفصیل سے کر لیتے ہیں۔ جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو، یہ انسان کیا ہے، بلکہ ایک اور طریقے سے بات سمجھاتا ہوں، یہ انسان کا گوشت حرام ہے، یہ سب کو پتہ ہے نا، اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام، تو ڈفرنس کیا ہے؟ سور اتنا گندا ہے کہ حرام، اور یہ اتنا بلند اور محترم ہے کہ اس وجہ سے حرام، یہ اپنی اس بلندی کی وجہ سے حرام ہے کہ اس کا گوشت بھی یہ اتنا محترم ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ تو وہ جان جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے بھی قتل نہیں کرتے، الا بالحق، سوائے حق کے، اور حق کی 4 صورتیں اہل علم نے بیان کی ہیں کہ 4 صورتوں میں انسانی جان لی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے میں قتل، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کا قتل، ایک آدمی کے پاس سہولت تھی پھر اس نے معاشرے کو خراب کیا، اس کا قتل۔ تیسرا مرتد کا قتل، جو آدمی دین سے اسلام سے پھر جائے اور سمجھانے کے باوجود نہ واپس ہو، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور چوتھا قتل ہے کافر حربی کا قتل۔ ہر کافر کو آپ ہر وقت نہیں مار سکتے، وہ کافر جس سے جنگ ڈکلیئر ہو۔ تو
تو یہ 4 صورتیں ہیں: قتل کے بدلے میں قتل، شادی شدہ زانی کا قتل، مرتد کا قتل اور کافر حربی۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ اور صورتیں نہیں ہیں کہ انسانی جان جو اللہ نے محترم ٹھہرائی ہے اس کو قتل کیا جائے۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے۔ اصل میں یہ 3 چیزیں دیکھیں کہ ایک معاشرہ جو ہے اس کے نظریات کن اصولوں پر وہ تشکیل پا رہا ہے۔ جیسے ایک انسانی ذہن کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی طرح اس معاشرے کا تزکیہ یہ ہے کہ وہ توحید پر ہے یا نہیں، اس کنسیپٹ پر۔ بلکہ مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ آج ہم میں کوئی بھی نہیں ہے جو پوری دنیا کو اس لیول پر جا کر گفتگو بھی کر سکے۔ مطلب کوئی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکے کہ تم سپر پاور ہمارے ذریعے سے رہے ہو، اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ مارکسزم تو تم سب کو کھا گیا ہوتا۔ یہ اسلام کا نظریہ تھا جس نے بند باندھا ہے اس کے آگے، اور کیپٹلزم، اور تم بچے ہو۔ اور یہ ہمارا آفاقی مذہب اور توحید کا مذہب، اور تم ہمیں جو ہے وہ مختارہ مائی اور ملالہ یوسف زئی اور ان کے ذریعے ہمیں ڈیل کرو گے، ان کے ذریعے یہ سارے معاملات ہینڈل کرنے کی کوشش کرو گے اس قوم کو۔ 1.5 کروڑ آدمیوں کی خاطر اتنی بڑی وسیع امت مسلمہ سے تم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دشمنی مول رہے ہو، جو اس کی نفرت مول رہے ہو۔ چلو دشمنی نہیں تو صحیح، 1.5 کروڑ آدمیوں کی خاطر، ان یہودیوں کی خاطر۔ ذرا اندازہ کریں نا کتنی وسیع ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم پیسے بھی خرچ کر رہے ہو، بیوقوف آدمی، امدادیں بھی دے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کی پبلک کے اندر کیا ہے؟ ایک نفرت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اس لیول پر کھڑے ہو کر بات کرے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہمیں سکھا گیا، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ آؤ جو تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سکھا کر گئے ہیں کہ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن ایز آن ہیون ایز آن ارتھ۔ یہ جو تم پڑھتے ہو، یہ جو تمہاری سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت آ جائے، تیری بادشاہی ہو، تیرا نظام ہو، تیری مرضی ایسے پوری ہو اس زمین پر کہ جیسے پوری ہوتی ہے آسمانوں میں۔ یہ تم پڑھتے سنتے آؤ اس بات کی طرف، اللہ کی مرضی کیا ہم دنیا میں یہ پوری کریں۔ تو اس لیول پر جا کر توحید کی بات کرنا اور دعوت دینا یہ بہت مشکل ہو گیا۔ اور آثار تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا انجام بھی امریکہ میں جرمنی سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو ایک توحید کا یہ لیول ہے کہ جو ورلڈ ویو دیتا ہے اس انداز میں پیش کیا جائے۔ بہرحال آزانیں ہو رہی ہیں۔ تو دوسری بات ہے معاشرہ یا یہ دنیا بنتی ہے تمدن کی بنیاد پر۔ جس معاشرے میں انسانی جان کا احترام نہ ہو تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تمدن انسانی اس کی بیس ہے۔ اور جس معاشرے میں زنا ہو اس معاشرے کی فضا خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں میاں بیوی کا اعتماد ختم ہوتا ہے، اولاد اور والدین کا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہیں ابھی اس پر گفتگو۔ یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسانوں کو پھر اگر یہ چھوڑ دی جائیں تو اکٹھا رہ نہیں سکتے انسان۔ اچھا یہ ویسے بھی یہ کامن چیزیں ہیں، انسانی جان کا احترام یا زنا، یہ 3 بیسک پرنسپلز ہیں ایک معاشرے کے میں رہنے کے۔ اور یہ تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ انسانی جان کا احترام وہاں بہرحال ہم سے زیادہ ہے، لیکن دوسرے پہلو پہ وہ
زیادہ پاتال میں. بہرحال اس پر یہ جو اس آیت اس وقت زیر گفتگو تھی اس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز اگلے بدھ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا.